آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، ایک بہت زبردست اللہ کے ولی جن کا نام ہے بشر. کیا نام ہے؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے لیکن بہت پیارا نام ہے. کیا نام؟ بشر. یہ اللہ کے ولی، ان کے بارے میں لکھا کہ وہ جوانی بشر کی جوانی، اور وہ روزانہ رات ہو تو شراب کے اڈے پر، دارو کے اڈے پر، روز رات ہو تو شراب کے اڈے پر، دارو کے اڈے پر. ایک شام ہوتی ہے، یہ جوان ہے بشر، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عجیب طرح کی آزادی ان کے پاس ہے. یہ شام کا وقت ہوتا، سب غور سے سننا، شام کا وقت ہوتا. یہ اللہ کے ولی، کیا نام بتایا آپ کو؟ بشر. یہ وہی شام کے وقت میں شراب کے اڈے پہ جا رہے، وہ دارو کے اڈے پر جا رہا ہے، یہ بشر جا رہے دارو کے اڈے پر جا رہے. میرے دوستو، جاتے جاتے راستے میں کاغذ نظر آیا. بشر کو راستے میں کاغذ نظر آیا. اس کاغذ پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ تو شراب کے اڈے پر جا رہے تھے، دارو کے اڈے پر جا رہے تھے. اب جب راستے میں کاغذ نظر آیا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، بشر نے دیکھا یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، ارے یہ تو میرے پروردگار کا نام ہے، یہ تو میرے پیدا کرنے والے کا نام ہے. ارے کس کم وقت نے اس اللہ کے نام کو راستے پر رکھ دیا. وہ حضرت بشر، وہ جوان تھے، انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، یہ میرے پروردگار کا نام ہے، اپنے سینے سے لگایا، اسے چوم لیا، اور دارو کے اڈے پر نہیں گئے، اپنے گھر پر گئے، اور گھر پر جا کر اس کاغذ کے اوپر عطر کو رکھا، خوشبو کو رکھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اسے چوم لیا اور پاک جگہ پر رکھا، اور کہا یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، میرے پروردگار کا نام ہے، میرے پیدا کرنے والے کا نام ہے. اچھے طریقے سے رکھا، اس کاغذ کو رکھا، اور اس کے بعد میں پھر چلے. وہ تو دارو کی عادت تھی، شراب کی عادت تھی. وہ بشر چلے، دارو کے اڈے پر پہنچے، شراب پیا، اور شراب پینے والا جیسے نشے میں مست ہو جاتا، یہ بشر نشے میں مست ہو گئے اور ایک کونے میں جا کے سو گئے. وہ شراب کے نشے میں چور تھے. اس زمانے کے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت حسن بصری. کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. رات کا وقت ہے، وہ تو سوئے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوئے. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اللہ کے رسول کہتے حسن اٹھو، اے حسن اٹھو، جاؤ شراب کے اڈے پر جاؤ، شراب کے اڈے پر جاؤ. اور وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشر نام ہے. اللہ کے رسول کہتے حسن اٹھو، جاؤ دارو کے اڈے پر جاؤ. وہاں ایک شخص ہے جس کا نام بشر ہے، وہ نشے میں چور ہے، اسے اپنے پاس بلا لو، وضو کروا لو. اللہ کے رسول کہتے حسن، جو مرتبہ ولایت اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، اللہ نے بشر کو بھی وہ مرتبہ عطا کر دیا. اللہ نے وہی مرتبہ بشر کو بھی عطا کر دیا. حضرت حسن بصری کو حکم ملا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. رات کو اٹھے اور دوڑے جب شراب کے اڈے میں گئے. جب شراب کے اڈے میں گئے اور شراب پینے والوں نے دیکھا کہ او اللہ کے ولی آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے ولی حسن آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ ارے یہاں دارو بیچا جاتا، دارو پیا جاتا، یہاں شراب کا اڈا ہے، اس سے بڑے اللہ کے ولی تمہارا کیا کام ہے؟ حسن بصری نے فرمایا ہاں کام ہے، مجھے بتاؤ کہ بشر کون ہے، مجھے بتاؤ یہاں پر بشر نام کا کون ہے. تو سب نے کہا ابھی دارو پیے، بالکل نشے میں مست سے، جاؤ ان کے پاس جاؤ. حضرت حسن بصری ان کے پاس گئے، وہ نشے میں مست تھے. حضرت حسن بصری نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے گھر پر لے کر آئے. جب گھر پر لا کر رکھا اور جب حضرت بشر کو ہوش آیا تو حیران ہو گئے. میں کہاں ہوں؟ آنا کہتے میں کہاں ہوں؟ ارے میں تو شراب کے اڈے پر تھا. اور جب حسن بصری کو دیکھا تو پاؤں پکڑ لیے. کہا اللہ کے ولی مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے. ارے میں شرابی کبابی جواری آدمی، مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے. حضرت حسن بصری نے جب پورا خواب سنایا کہا اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وضو کروا دوں اور میں تمہیں 2 رکعت نماز پڑھا دوں. ابھی تو حضرت بشر نے وضو کیا ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی کہ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اے بشر زمین پر میرا نام تھا، تم نے اس کا بول بالا کر دیا، ہم نے آسمان کے فرشتوں میں تیرا بول بالا کر دیا. میرے دوستو، آج میں آپ سے ایک فقیر بن کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر اللہ کا نام حضرت بشر اٹھاتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ان کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، وہ ایمان کے کامل درجے پر پہنچ جاتے ہیں، وہ احسان کے درجے پر کامل پہنچ جاتے ہیں، تو میرے احمدآباد والوں، اگر آج میں اور آپ بھی محبت کے ساتھ اس خدا کا نام لے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں پہنایا، وہ خدا ہے جس نے کبھی ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں کی. ہم گناہ کرتے گئے، وہ دیکھتا گیا مگر رات کو بھوکا نہیں سلایا. ہم گناہ کرتے گئے، وہ دیکھتا گیا مگر کبھی پانی سے نہیں تر پایا. ہم گناہ کرتے گئے، وہ دیکھتا گیا
لیکن کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینا، کبھی ہمیں آگ میں نہیں جلایا، کبھی ہمیں دریا میں نہیں ڈبویا، کبھی ہمیں زمین میں نہیں دھسایا، وہ دیتا گیا دیتا گیا۔ میرے دوستو، اگر وہ خدا بشر کو ولی بنا سکتا، کیا ہم کو نہیں بنا سکتا؟ آج ہم بھی پاک پروردگار کو بہت پیار سے اللہ کا نام لے، یعنی محبت میں ڈوب کر اللہ کا نام لے، اللہ ہم کو بھی ولی بنائے گا۔ تو میرے دوستو، پہلا کام ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں، میں کریں گے انشاءاللہ، اور دعا مانگو اللہ بشر کے صدقے میں، اس اللہ کے ولی کے صدقے میں اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے۔ سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے، اور پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی بے بلند آواز سے اور بہت پیار سے اللہ کو یاد کرے۔ شروع کرے اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کو شروع میں کہا مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے کرنا، جس میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر۔ میرے دوستو، آج سے یہ احمد آباد والے ہمارے بھائی بہن سب ایک وعدہ کریں گے، ایک وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ روزانہ میں کوئی لمبا چوڑا وعدہ آپ کے پاس نہیں کراتا، میں 3 باتیں کہوں گا اور 6 وعدے آپ کے پاس کرواؤں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ کتنی باتیں کروں گا؟ 3، اور وعدے کتنے ہوں گے؟ 6۔ کرو گے نا وعدہ؟ آج سے سب سے پہلا یہ وعدہ کرو کہ جیسے حضرت بشر نے اللہ کے نام کی قدر کی، اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا، اللہ نے ان کو احسان کامل عطا فرمایا، اللہ نے ان کو ایمان کامل عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ابھی کی بات نہیں، احمد آباد کا ہر گھر والا، ہر رہنے والا، ہر مرد اور ہر عورت یہ طے کرے کہ روزانہ ہم کم از کم 200 مرتبہ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ روزانہ 200 مرتبہ، ساتھ میں بولو نا، 200 مرتبہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کی قسم میرے دوستو، اتنے زبردست اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی مبانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے کتنے پیار سے کہتے ہیں روزانہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کہہ دو، اللہ موت کے وقت تم سب کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو میرے دوستو، آج ارادہ کرو انشاءاللہ روزانہ 200 مرتبہ اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، میں نے کہا نا آپ کو کل 6 باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پہلی بات اور ہمارا پہلا کردار انشاءاللہ کل سے یہ ہوگا کہ اللہ ہمارا نام ذاکروں میں لکھے گا، اللہ ہماری بچیوں کا نام ذاکرات میں لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں 200 مرتبہ اپنا مقدس نام زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلو دوسرا کام میرے دوستو، ایک بات ہو گئی، ہم دوسرے بات پر آئے۔ میرے پیارے دوستو، جیسے قاری عبد الباطن صاحب نے جو شروع میں حمد بیان کی، کاش وہ حمد کو ہم سمجھتے میرے پیارو۔ آج دوسری بات میں آپ کی طرف لا رہا ہوں، وہ ہے توحید کا پیغام۔ بولو پیغام ہے توحید۔ اور پیغام توحید کا مطلب کیا؟ کرنے دھرنے والا، بولو بولو بولو، کرنے دھرنے والا اللہ، عزت دینے والا، کھلا ذلیل کرنے والا اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، معاف کرنا، میں آپ کو کچھ برا نہیں کہتا، لیکن میں حقیقت میں اپنے دل کا ایک دکھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو کلمہ دیا
اب بغیر مانگے اللہ نے ہم کو کلمہ دیا. ارے ہمارا کوئی پردادا یا اوپر والا کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو ہمارے دادا نے کلمہ پڑھا, تو اس کے بعد میں ہمارے باپ نے کلمہ پڑھا, تو اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھا, اب میرے بیٹے نے کلمہ پڑھا, اب میرے پوتے نے کلمہ پڑھا, اب میرے پر پوتے نے کلمہ پڑھا. ہم کو کلمہ وراثت میں مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہ آئی میرے پیاروں. ورنہ اللہ کی قسم یہ توحید, یہ کلمہ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا توحید کو دل میں جما لے, جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے میرے پیارے دوستو, آج ہم لوگ سب ایک وعدہ کریں کہ ہم توحید پر جمیں گے انشاءاللہ. ہمارا دل اندر سے کہے کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دینے والا کون؟ میرے دوستو, اگر یہ کلمہ میرا اور آپ کا پکا ہو جائے نا تو ہم مسلمانوں کے دل سے جلن ختم ہو جائے. آج ہمارے دلوں میں جلن کی جو آگ لگی ہے, ارے اگر ہم کسی کو تھوڑا اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے چاہتا ہے کہ کب اس کی پاؤں کھینچوں اور کب اس کو میں نیچے گرا دوں. میرے دوستو, ہمارے دل میں جو جلن ہے, جو بغض ہے, جو عداوت ہے, جو کینہ ہے, جو کپٹ ہے, جو ہماری اندر کی بیماریاں ہیں, اللہ کی قسم اگر توحید پکی ہو جائے تو اللہ ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. میرے دوستو, توحید کرنے دھرنے والا کون؟ میں صرف ایک سوال پوچھوں, ایگزامپل فار ایگزامپل ایک سوال پوچھتا ہوں, معاف کرنا. کبھی احمد آباد میں ہمارے سر میں درد ہوتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ احمد آباد کی زمین میں سر میں درد ہوتا ہے؟ تو بولو نا, ہوتا ہے تو بولو نا. نہیں ہوتا ہوئے تو میں بھی احمد آباد میں 2-4 پلاٹ لے لوں مولانا حبیب صاحب کے پاس سے. ہوتا ہے نا, درد ہوتا ہے نا. ایمان سے بتانا, میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو, سب کے گھروں کو ایک ساتھ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں. جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایکشن, میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے. جہاں میرے سر میں درد ہوگا, آپ کے سر میں درد ہوگا نا, ہمارے بیٹے کو کہیں گے وہ دوا کا ڈبہ لا, وہ دوا کا ڈبہ لا. ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیبلٹ ایسی ہے جس سے سر کا درد ختم ہوتا. ہم وہ دوا کا ڈبہ کھولیں گے, وہ ٹیبلٹ کو نکالیں گے, اچھا اپنے منہ میں رکھیں گے, اور اس کے بعد اپنے بچے کو کہیں گے لا پانی لا, پانی لا. اچھا ٹیبلٹ بھی کھا لیا, پانی بھی پی لیا. آدھے گھنٹے کے بعد اپنا سر پکڑ کے کہے گا ہاں اچھا ہوا میں نے وہ دوا کھائی, ورنہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, ابھی تھوڑا سر ہلکا ہو گیا تو ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگی. میرے پیارو, آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں؟ بھائی ہوتا نہیں ہوتا. سر میں درد ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ دوا کھانا ہے, وہ دوا بھی کھا لیا, پانی بھی پی لیا, اور 20 منٹ کے بعد سر کا درد ختم بھی ہو گیا. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, میرے سارے احمد آباد کے پیارے بھائیوں, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, یہ سر کا درد لایا کون؟ ساتھ میں بولو, لایا کون؟ یہ ہماری عقل کو دوا تک پہنچایا کون؟ اللہ. اچھا وہ گولی جو ہمارے گلے میں نہ اٹکی اور پیٹ میں پہنچ گئی, یہ پہنچانے والا کون؟ اللہ. اچھا اس کے بعد ہمیں پانی پلانے والا کون؟ اللہ. اور سر کا درد 20 منٹ میں غائب ہو گیا. ارے میرے کو یہ دوا کا راس آ گئی اور یہ دوا کی وجہ سے میرا سر کا درد ختم ہو گیا, تو سر کا درد ختم کرانے والا کون؟ اب حاضر ناظر رکھ کر اللہ کو بتانا, جب سے سر کا درد شروع ہوا اور جب ختم ہوا, میں منع نہیں کرتا, آپ دوا پیے اس سے منع نہیں ہے, آپ اس کے بعد پانی پیے اس سے بھی منع نہیں ہے, آپ گھر میں دوا کا ڈبہ رکھے اس سے بھی منع نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے بھی منع نہیں ہے, آپ ایلوپیتھک جائے, آیورویدک جائے, ہومیوپیتھک جائے, کسی کے پاس بھی جائے, منع نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ درد لانے والا اللہ تھا, درد ختم کرنے والا اللہ ہے. اس بیچ میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ کو پکارا؟ سچ بتاؤ, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, 20 منٹ تک میرے سر میں درد ہوا, آپ کے سر میں درد ہوا, کون تھا جو وضو کرتا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی بچھا کر کہتا اللہ یہ دوا تو میں نے کھا لی اس لیے کہ اللہ یہ علاج کرنا سنت ہے, مگر شفا دینے والا تو تو ہی ہے. کوئی ایسا؟ آج پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, میں منع نہیں کرتا, پڑتی نا, پیسے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو تو بولو نا. نہیں پڑتی تو قاری عبد المتین کو سبھی لوٹا دیتے بھائی. ارے پیسے کی ضرورت پڑتی نا, پڑتی ہے. آدمی کیا کرتا, جہاں پیسے کی ضرورت پڑی, صبح میں اٹھا, آج میرے کو 1000 روپے کی ضرورت ہے, چلو مولانا حبیب صاحب کے پاس چلا جاؤ. ارے مولانا حبیب صاحب نے منع کر دیا, چلو مولانا ابراہیم صاحب کے پاس چلا جاؤ. ارے مولانا ابراہیم صاحب نے منع کر دیا تو چلو ہم قاسم بھائی کے پاس چلے جائیں. ارے قاسم بھائی نے منع کر دیا, پھر کسی اور کے پاس چلا گیا. جب چاروں جگہ سے منع ہوا, گھر میں آ کر کیا کہتا, ارے یہ احمد آباد میں سب کے سب کنجوس ہے, کوئی 1000 روپیہ دینے کو تیار نہیں. میرے پیاروں, آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, پیسہ دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے. اور نہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. میرے دوستوں وہ کسی کے دروازے پر نہ گیا ہوتا, پہلے وضو کیا ہوتا, مسواک کیا ہوتا, 2 رکعت نماز پڑھا ہوتا اور اللہ سے کہتا اللہ میرے پاس غریبی ہے, اللہ میرے پاس فقیری ہے, میری بیوی بھی بھوکی ہے, میرے بچے بھی بھوکے ہیں. اس کے بعد اللہ اس کے دل میں ڈالتا کہ فلاں کے پاس چلا جا, تیرے جانے میں دیر ہوتی, مگر اس کے دل میں اتارنے میں اللہ دیر نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو آج کوئی بھی ضرورت ہو ہم اللہ سے نہیں مانگتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دے دیا. لیکن معلوم نہیں میرے پیارو, آج بہت کھل کر آپ کے سامنے کہتا ہوں میرے پیارو, حضرت جنید بغدادی کی بات ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہے, اور اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولی نے نہ کہا ہوتا تو میرے جیسا نعرہ کبھی نہ بولتا. لیکن 3 دن پہلے میں نے پڑھا حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں لوگوں کو کلمہ ملا, اطمینان سے بیٹھ گئے اور گناہوں پہ گناہ کرتے. معلوم نہیں کسی گناہ کی وجہ سے اللہ موت کے وقت کلمے سے محروم نہ کر دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضرت جنید بغدادی کی وہ بات یاد رکھو, ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یاد ہوگی آپ کو دعا؟ نہیں یاد ہو تو اردو میں اللہ تو ساری زبان جانتا ہے, ارے گجراتی میں اللہ ساری زبان جانتا ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھو جو قرآن کریم میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران, بولو پارہ نمبر سورہ آل, جس میں اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا بندہ مجھ سے مانگ. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ. کیا مانگ؟ کہ میرے بندے یہ مانگ لے کہ ہدایت تو میں نے دی ہے لیکن کہیں گناہوں کی وجہ سے تیرے کلمے کو چھین نہ لو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ کلمہ بہت نازک ہے, تو ساتھ میں پڑھو نا, وہ دعا پڑھو اور آمین کہہ دو, اللہ قبول فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا مانگ لے, اے اللہ تو نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کیا مگر میرے گناہ کی وجہ سے کبھی کلمے کو چھین مت لینا. اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما, اس لیے کہ رحم کرنے والا تو ہی, بخشش کرنے والا. پڑھیں گے بھائی, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو کلمے پر ایک واقعہ سنا دو, پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سنیں گے واقعہ, سنیں گے. ارے میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے, سنیں گے. اور یہ واقعہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستو, یہ واقعہ آپ ابھی سنو, سن کے چلے جانا, لیکن میں نے کام کیا وہ کام آپ بھی کرنا. جب رات کے سناٹے میں اٹھو نا, آنکھ کھلے نا, اس وقت اس واقعے کو سوچنا اور بستر پر کروٹ لیتے لیتے رونا. اللہ اس رونے پر ہماری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ. بہت عجیب واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو. مدینے پاک میں, کہاں پر؟ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. مدینے پاک میں سننا, بہت توجہ سے سننا. مدینے پاک میں سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ, بھائی ابھی درود پڑھنا ہے ذرا بلند آواز سے بھائی. مدینے پاک میں سرکار دو عالم بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ساسم تشریف فرمائے. ہمارے آقا ساسم تشریف فرمائے. حضرت جبرائیل آئے, بولو سبحان اللہ بولو. بھائی حضرت جبرائیل آتے تھے نا, ارے بولو نا, آتے تھے نا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کیا فرمایا, بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول خوش ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا او مدینے میں ایک آدمی ہے, مدینے میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داحیہ. بولو کیا نام ہے؟ داحیہ. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں لیکن بہت پیارا نام ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ مدینے پاک میں ایک آدمی ہے, اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جن کا نام داحیہ ہے, وہ آپ کے دربار میں آ رہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا داحیہ آپ کے دربار میں آ رہے اور اکیلے نہیں آ رہے, وہ اپنی قوم کے سردار ہے, اپنے خاندان کے سردار ہے. وہ 700 آدمی کو لے کر آ رہے اور تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا. حدیث پاک میں لکھا تحلل وجہہ بشرا, ہمارے نبی کا چہرہ ایسا خوشی کے مارے چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. اور ہمارے نبی نے خوشی سے کہا جبرائیل داحیہ آ رہے, داحیہ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, داحیہ آ رہے, اکیلے نہیں آ رہے, 700 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے, یہ یہاں پر ایمان قبول کرتے جائیں گے, ان کی عورتیں گھروں میں ایمان قبول کرتی چلی جائے گی. جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا, اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا جاؤ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ, ارے داحیہ آ رہے سب کو بلا کر لاؤ, ابو بکر کو بھی بلاؤ, عمر کو بھی بلاؤ, عثمان کو بھی بلاؤ, علی کو بھی بلاؤ, عبداللہ ابن
مسعود کو بھی بلاؤ, صہیب کو بھی بلاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ بلاؤ, جتنوں کو بلا سکے. پوری مسجد نبوی کچا کچ جمع ہو گئی اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو کہا دروازے پر کھڑے رہو, جب داہیہ پر نظر پڑے تو مجھے خبر کرنا, اس لیے کہ ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے. تھوڑی دیر میں حضرت بلال دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول بہت دور ہے لیکن آ رہے, اسی طرف آ رہے, اور اللہ کے رسول اللہ کی قسم داہیہ آ رہے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے, سب آ رہے. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے نبی کے پاس چادر مبارک. بھائی ہمارے نبی کی چادر مبارک ماشاءاللہ اچھی خاصی لمبی چوڑی چادر مبارک. ہمارے نبی نے کہا بلال لے کے جاؤ, جاؤ چادر بچھا دو, چادر بچھا دو, آج داہیہ آئیں گے تو میری چادر مبارک پر چلتے ہوئے آ جائیں گے. میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک سے بڑھ کر کوئی چادر ہوگی؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو کوئی چادر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت بلال کو دے دی اور صحابہ کو دے دی, کہا راستے میں بچھا دو. ارے راستے میں بچھا دو اس لیے کہ وہ آدمی آ رہے جن کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہوا ہے, اور داہیہ اکیلے نہیں آ رہے, 700 آ رہے, سب میری چادر پر چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حکم ملا, آپ نے چادر مبارک کو یوں بچھا دیا. اب حضرت داہیہ آتے گئے. جب حضرت داہیہ قریب آئے, نبی کی چادر مبارک کو بچھا ہوا دیکھا. وہ داہیہ تھے, اللہ نے ان کو بھیجا تھا. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو دیکھا, حضرت داہیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی آپ کی چادر اس کے لائق نہیں کہ میں اپنے پاؤں کو اس میں رکھوں, یہ تو وہ چادر ہے جو میرے سر پہ رکھوں تو خدا مجھے جنتی بنا دے. حضرت داہیہ نے اپنے ساتھ میں 700 آدمی تھے, سب کو کہا چادر مبارک کو اٹھا لو, اٹھا لو چادر مبارک کو اٹھا لو. جب 700 نے مل کر چادر مبارک کو اٹھایا, حضرت داہیہ نے کہا اللہ کی قسم اس کو اپنے سینے سے لگا لو, یہ سینے سے لگے گا ایمان دل میں جم جائے گا. اس کے بعد ہمارے نبی, اس کے بعد حضرت داہیہ نے کہا چادر کو چوم لو. سب نے چادر کو چوما, سب کو کہا چادر کو اپنے سر پہ رکھو اور سر پہ رکھتے ہوئے نبی کے دربار میں چلو. سب نے چادر کو سر پر رکھا اور نبی کے دربار میں چلے. ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, حضرت داہیہ آئے, نبی کے سینے مبارک سے لگے اور ایک اعلان ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو کاش ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, اس کے آخری جملے جو ہمارے دل کو ہلا دینے والے. حضرت داہیہ نے ایمان قبول کر لیا. ارے 700 صحابہ نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہیں, خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں. ابھی خوشی سے سب کے چہرے چمکتے ہیں کہ وہی داہیہ, حضرت داہیہ, کیا کہو گے, حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا, انہوں نے تلوار نکالی. بولو, انہوں نے چمکتی ہوئی تلوار نکالی, آنکھوں میں آنسو ہے, اور اللہ کے رسول کو کہا یہ تلوار لیجئے, تلوار لیجئے, میری گردن اڑا دیجئے. ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں, اللہ نے تمہارے ایمان کی خبر دی اور تم تلوار نکالتے ہو اور مجھے دیتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو اڑاؤں. ارے جس کی ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو جائے, جس کی ہدایت کا فیصلہ رب مصطفیٰ کرے, کیا مصطفیٰ اس کی گردن کو اڑا ہے؟ وہ حضرت داہیہ کہتے نہیں اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, کہ تلوار لیجئے میری گردن اڑا دے, اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. حضرت داہیہ کہتے میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے, اللہ کے رسول آپ میری گردن اڑا دے, مگر اس شرط پہ اڑا دے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا اللہ اس کو معاف کر دے. جو گناہ میں نے کیا اللہ اسے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو زمین پر رکھا, کہا داہیہ کیسی باتیں کرتے ہو, کون سا گناہ تم نے کیا؟ حضرت داہیہ نے کہا مجھے پورے مجمع کے درمیان میں مت پوچھو, مجھے شرمندہ مت کرو, اس لیے کہ مدینے پاک کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں, مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں, مدینے کی زمین میں میرے سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. اللہ کے رسول تلوار اٹھائے, میری گردن اڑا دے, میری گردن اڑا دے, اس لیے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کیا, بہت بڑا جرم کیا, بہت بڑا گناہ کیا. اللہ کے رسول اور سارے صحابہ سناٹا چھا گیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ. حضرت داہیہ نے کہا آپ اجازت دیتے ہو کہ میں بتاؤں میں نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ بتاؤ. حضرت داہیہ نے کہنا شروع کیا, کہا میں میری قوم کا سردار تھا, میں میری قوم کا اب بھی سردار ہوں. حضرت داہیہ نے کہا میری قوم میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی, جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوئی, حضرت داہیہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جب لڑکی پیدا ہوئی
مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو. میرا فخر یہ تھا کہ میرے خاندان میں لڑکا پیدا ہو. اس لیے میرے قوم میں اور میرے خاندان میں جب بھی لڑکی پیدا ہوئی, دایا کہتے مجھے ابھی بھی کان میں آواز آتی ہے, میں ماں کے پاس جاتا تھا, اس کی گود سے لڑکی کو چھین لیتا تھا, وہ ماں چلاتی تھی میری بیٹی کو مت لے جاؤ, میری بیٹی کو مت لے جاؤ. وہ ماں یہاں تک کہتی تھی ایک مرتبہ دودھ پلانے دو, اس کے بعد بیٹی کو لے کر جاؤ. لیکن دایا کہتے میں ظالم تھا, میں ہر ماں کی ممتا کو چھین گیا, اس کی بچی کو چھین گیا اور جنگل میں لے جاتا, ایک بڑا کھڈا کھودتا اور اس میں اس بچی کو ڈال دیتا, اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. اللہ کے رسول 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا. 100 سے زیادہ بچیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا. اور حضرت داہیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول, آج جب میں نے کلمہ پڑھا مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے, مجھے وہ ماں کی آواز بھی آتی ہے. جب میں ماں کی گود سے بچی کو چھینتا تھا تو ماں چلاتی تھی اور چلا کر کہتی تھی داہیہ میری بچی کو آج مت لے جا, 2 دن کے بعد لے جانا. کوئی ماں کہتی تھی دودھ پلانے کا موقع دے دے پھر بچی کو لے جانا. داہیہ کہتے میں جب بچی کو زندہ زمین میں ڈالتا تھا اور وہ طرف کر چلاتی تھی, وہ سب چلانا مجھے یاد آتا. اللہ کے رسول تلوار اٹھائیے, میری گردن اڑا دیجیے تاکہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے کہ 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفن کر دیا. اور میرے دوستو ایک بات بتاتا چلو, عربوں کے یہاں رواج تھا لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں زندہ دفن کر دیتے. ہاں لڑکی پیدا ہو نا, جب باپ کو بولو لڑکی پیدا ہوئی تو چہرہ کالا کالا ہو جائے, اور لڑکا پیدا ہوا تو خوشی کے مارے چمکنے لگے. میرے دوستو وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق پورا پہنچا دیا. وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کی حفاظت کی. کاش آج اسلام کا قانون زندہ ہوتا تو ہم میڈیا پر وہ خبر نہ دیکھتے جو دیکھنے کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. میرے دوستو جب لڑکی پیدا ہوتی تھی مکہ میں باپ کا چہرہ کالا ہوتا تھا. قرآن کریم نے منع کر دیا, قرآن کریم نے کہا کالا مت ہو, بلکہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی صحیح تربیت کر لے, اس کے بدلے اللہ ماں باپ دونوں کو جنت نصیب کر دے گا. قرآن کریم میں 14واں پارہ, میرا ساتھ دو گے؟ بولو کون سا پارہ؟ میری مجمع خاموش ہے, ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کے چہرے کالے ہو جائے, یہ غصے میں بھڑک جائے اور اپنے چہرے کو چھپانے لگے. میرے دوستو حضرت داہیہ نے اللہ کے رسول کے سامنے روتے روتے کہا ابھی میں نے کلمہ پڑھا, مجھے وہ عورتوں کے رونے کی آواز آتی, وہ ماں کی ممتا کی آواز آتی. میں نے 100 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کو زمین میں دفن کر دیا. میرے دوستو جب حضرت داہیہ نے یہ کہا سناٹا چھا گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, سارے لوگ رونے لگے, داہیہ بھی رونے لگے. میرے دوستو کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, کہو. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے, بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا میرے پیارے نبی آپ نہ روئے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا آپ نہ روئے, اور داہیہ کو بھی کہے کہ نہ روئے, اس لیے کہ آج اللہ آسمانوں سے داہیہ کو سلام پہنچا رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو. کہا داہیہ کو بھی کہو نہ روئے, اللہ آسمان سے سلام پہنچاتا ہے. اور صرف داہیہ نہیں, اللہ نے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کیا. کوئی گنہگار ہوگا, پاپی ہوگا, مجرم ہوگا, شرابی ہوگا, کبابی ہوگا, جواری ہوگا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے, جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہمارے نبی نے زبان مبارک سے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, ایک بار کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ نے کہا داہیہ کو سلام کہو, اور کہو ان کے کلمے نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. میرے دوستو جب یہ بات آئی ہے سارے صحابہ اب بھی رو رہے مگر خوشی کے آنسو رو رہے. ایک صحابی قریب آئے, کہا اللہ کے رسول سننا. ایک صحابی قریب آئے, اللہ کے رسول یہ داہیہ نے ایک کلمہ پڑھا, داہیہ نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا, سب گناہ معاف,
سب گناہ معاف. تو اللہ کے رسول نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب گناہ معاف. تو وہ صحابی نے کہا جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تو سب گناہ معاف. تو ہم نے تو بچپن میں بھی کلمہ پڑھا, ہم نے جوانی میں بھی کلمہ پڑھا, اور ہم تو کلمہ پڑھتے رہیں گے. تو ہمارے گناہ, ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. خیر میرے دوستو, یہ کلمہ بہت طاقت والا ہے, لیکن کاش کہ یہ کلمے کی حقیقت. ایک اور واقعہ سنا دو, آپ کہو تو سنا دو, دیر تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں. کب تک چل رہا ہے مولانا مولی ابراہیم؟ نہیں مولانا ابراہیم آج بغیر بیوی کیا ہے جی؟ اچھا گلاب خان آپ بھی آئے ہیں. اصل میں ٹھنڈی میں ایسی ایسی ٹوپیاں پہن کر آئے کہ پہچاننے میں نہیں آتے. تو گلاب خان آپ وکیل ہو تو مجھے معلوم ہے, بہت بڑے وکیل ہو, لیکن کوئی کتنا بھی بڑا ہو, باہر بڑا ہو, گھر میں قاری عبد المتین صاحب, عبد الباطن صاحب, ماشاء اللہ آپ نے آج تو دل خوش کر دیا. لیکن آج بتاؤ نا, آپ بیوی سے ڈرتے ہو؟ ہاں, مطلب اسٹیج پہ جتنے بیٹھے سبھی دکھی ہیں. یہ کلمہ بہت پیارا ہے, بولو لا الہ. جمیں گے انشاءاللہ, اس پر جمیں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ اور سنا دو, بہت اچھی. ایک صحابی, سننا بہت پیاری بات ہے, بہت اللہ کی قسم یہ واقعہ جب میں پڑھا نا, اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے. اللہ کی قسم, ایک صحابی آخری کنڈیشن, سیریس, یعنی بالکل آخری سٹیج پر ہے وہ صحابی. سارے محلے والے جمع ہیں, ارے اللہ کے رسول کو بلاؤ, ارے بلاؤ اللہ کے رسول کو بلاؤ, ان کی تو جان جا رہی ہے, یہ تو سکرات میں ہے, نزا کی حالت میں, آخری حالت میں, اللہ کے رسول کو بلاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام چھوڑا اور کہا کہ اچھا میرے صحابی آخری حالت میں, وہ آخری کنڈیشن میں, وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئے. آ کر جب دیکھا تو وہ صحابی بالکل سکرات کے عالم میں, اس حالت میں مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. وہ صحابی آخری حالت میں, قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک سر پر ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا. اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے. بھائی کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے, ہمارے گھر میں بھی کبھی ایسا موقع ہو جو آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ. حدیث پاک میں لکھا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, جو بھی آپ کے گھر میں آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ صحابی کو دیکھا کہ آخری حالت میں ہمارے نبی نے اپنا دایاں مبارک ہاتھ ان کے پیشانی مبارک پر رکھا, اور ہمارے نبی نے آہستہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی نے آہستہ ان کو کلمہ پڑھایا. پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا. آہستہ ہمارے نبی پڑھا رہے لا الہ الا اللہ. لیکن وہ صحابی اتنے سیریس ہے, اتنے زیادہ نزا کی حالت میں, اتنے زیادہ سکرات کی حالت میں کہ وہ صحابی کلمہ نہیں پڑھ سکے. انہوں نے آہستہ سے انگلی سے یوں اشارہ کیا, دیکھو یوں انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی مسکرانے لگے تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول یہ صحابی کی آخری گھڑی ہے اور آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں, میں نے اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تاکہ یہ کلمہ پڑھے اور میں قیامت میں گواہ بن جاؤں, لیکن اللہ کو اس کا کلمہ اتنا پسند آیا, اللہ نے مجھے گواہ نہیں بنایا, اس کی انگلی کو آسمان پر اٹھایا اور اللہ نے کہا اے نبی تم مت گواہ بنو, میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا, میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا. کل قیامت میں تمہیں اس کے کلمے کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں, فیصلہ کرنے والا پروردگار خود گواہی دے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آیا تھا. میرے پیارے دوستو, یہ کلمہ اللہ کو بہت اچھا لگتا, لیکن شرط کہ ہمارا یقین اندر سے بنے. کرنے دھرنے والا کون؟ کریں گے, آج سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کہو تو ایک اور بات بتا دوں کلمے پر, بتا دوں نا, سنیں گے نا, سب سنیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو ایک حدیث پاک میں لکھا, یہ حدیث ہے نا جب ہم پڑھتے تو ہم کو تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے, اور یہ ہنسنے پر بھی اللہ انعام دے گا. میرے دوستو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے, بولو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا, اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا, یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا, محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا, ایک فرشتہ کلمے کو لیتا, سننا توجہ دینا, ایک فرشتہ کلمے کو لیتا اور پہلے آسمان پر جاتا. بولو کہاں پر جاتا؟ پہلے آسمان پر جاتا. اب دوسرا فرشتہ اس کو ملتا, کہاں پر ملتا؟
پہلے جیسے ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، تو ایک انسان نے اچھے طریقے سے کلمہ پڑھا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا. ایک آدمی کلمہ پڑھتا، فرشتہ کہاں لے کر گیا؟ بولو کہاں لے کر گیا؟ پہلے آسمان پر. دوسرا فرشتہ اس کو ملتا، پوچھتا کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے وہ بندے نے کلمہ پڑھا نا، اس کو لے کے میں عرش پہ جاتا ہوں. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مت جا، تکلیف مت اٹھا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا. ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا. تکلیف مت اٹھا، کائے کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر جاتا، یہیں سے واپس ہو جا، اس لیے کہ جو تو کلمہ لے کر جاتا ہے وہ کلمہ پہنچ گیا. تو پہلا فرشتہ کہتا کیسے پہنچ گیا؟ میں تو لے کر جا رہا ہوں. ارے کہاں پہنچ گیا؟ اور وہ کلمے پر مغفرت لے کے میں اتر گیا. وہ کلمہ پہنچ گیا اور مغفرت لے کے میں اتر گیا. اب کائے کو تکلیف اٹھا کے کلمہ لے کر جاتا ہے؟ اللہ کو کلمہ اتنا پسند ہے کہ اس کا بندہ زمین پہ پڑتا ہے، اللہ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے. میرے دوستو، یہ جو بات میں نے کئی قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ بات ڈائریکٹ قرآن میں پارہ نمبر 13، بولو ساتھ میں، بولو پارہ نمبر، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کیا فرماتے؟ اے ایمان والا، تیرا یہ جو کلمہ ہے، بولو لا الہ. اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے، بولو لا الہ. اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے تیرے نظر میں یہ کلمہ ہے. اللہ کہتے میری نظر میں یہ درخت ہے، درخت یہ اتنا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. میرے دوستو، کون سا پارا پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری دوسری بات پکی ہو جائے. کرنے دھرنے والا کون؟ اور آج سے توحید پہ جمیں گے انشاءاللہ. ارے توحید پہ آ جاؤ، رات کو نیند بھی آرام سے آئے گی. ہاں آج ہم لوگ جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں نا، جیسا بستر پہ جائے گا نا، ہمارا دماغ خالی ہوگا نا، تو شیطان دماغ میں بات ڈالے گا. تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا؟ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر کوئی اور دماغ میں بات آئے گی، آج تو راستے میں چلتا تھا، تیری کیسی انسلٹ ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ پوری رات سوئے گا نہیں، میں صبح ایسا کروں گا، میں صبح ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. میرے دوستو، یہ توحید ڈیمیج، اس لیے نیند نہیں آتی ہے. ورنہ آدمی کے پاس توحید پورا ہونا، جیسا شیطان یہ دماغ میں بات ڈالے اور تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا، تیری ناک کٹ گئی، تو فوراً کہے گا ناک کٹانے والا اللہ ہے، وہ تھوڑی ہے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دل میں جلن آئے گی نا، جلن آئے گی کہ دیکھ اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، ارے وہ دیکھ کیسا گھومتا ہے، فوراً اللہ دماغ میں یہ بات ڈالے گا، ارے جو اللہ اس کو دیتا ہے میں مانگوں گا اللہ مجھ کو بھی دے دے گا. تو بتاؤ سوئے گا کہ نہیں سوئے گا آرام سے؟ توحید پکی ہو جائے تو نیند بھی برابر، کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں. بلکہ میرے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کوئی اگر آپ کی برائی کرے نا، میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے کو جب پتا چلتا نا کوئی میری برائی کیا، آپ کو بھی بولتا ہوں، میرے کو جب پتا چلتا نا میری کوئی برائی کیا، میں گھر میں بولتا ہوں آج زیادہ کھاؤں گا. تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ کیوں کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں کھاؤ تو کیا کرو، اس نے میری برائی کیا، اب قیامت میں میرا گناہ اللہ اس کو دے دے گا اور اس کی نیکی میرے کو دے گا. تو بھائی زیادہ کھاؤں کہ کم کھاؤں؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے نا، کوئی میری برائی کرے، کوئی میری غیبت کرے، کوئی میری چگلی کرے، کوئی میرے خلاف فتنہ اٹھائے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. ابھی قاری عبد الباطن صاحب کہہ رہے تھے قیامت میں فیصلہ ہوگا، تو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کی برائی کیا، تو نے غیبت کیا، تو نے چگلی کیا، تو نے یہ کیا وہ کیا. اللہ قیامت میں کہے گا کہ یہ میرے سارے گناہ لے جا، اور اس کی ساری عبادت. میں تو سوچتا ہوں بھلے 10-12 عمرہ کرے کہ سب ساتھ میں ہی مل جائے. میرے دوستوں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری توحید مضبوط ہو جائے. کون کون آتا ہے اس میں؟ بولو ہمارا پیغام توحید، بولو ہمارا پیغام، پھر بولو ہمارا پیغام. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں زمین پر، یہ پہنچتا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو میرے دوستوں، بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا کَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کلمہ، اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیری نظر میں یہ کلمہ تھا. اللہ فرماتے میری مبارک نظر میں کشجرۃ طیبہ، اللہ فرماتے یہ درخت ہے اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہے، وفرعها فی السماء، اور
اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. میرے احمد آباد والوں، ایک مرتبہ کوئی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، زمین پر کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ آسمانوں پر اللہ اٹھاتا جائے گا انشاءاللہ. تو بولو توحید پر میری کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ایک تو ذکر کتنی مرتبہ روزانہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ؟ اور نمبر 2 پورا مجمع ساتھ میں کہے ہمارا پیغام، ہمارا زندہ رہنا کس پر؟ توحید. ہمارا مرنا کس پر؟ توحید. ہمارا عقیدہ توحید. کرنے دھرنے والا، آواز جیسے میں چاہ رہا ہوں نہیں آ رہی بھائی، اس پر بالکل پکے اتر جاؤ. ہاں کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں کہہ دو نا، سب کو یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا. پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ پڑھنے پہ اللہ معاف کرے گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو، میرے محبوب اعلان کر دو، اللہ ایک، اللہ بے نیاز، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ جنا گیا، اور اللہ تیری قسم تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. دوسرا پیغام توحید. بھائی برابر بات پکی انشاءاللہ. میں نے شروع میں کہا تھا کتنی باتیں کروں گا، ایک بات ہو گئی. اللہ کا ذکر روزانہ بولو کتنی مرتبہ؟ نمبر 2 توحید دل میں جمے گی انشاءاللہ. اب نمبر 3 پر آ رہا ہوں، آ جاؤ نا کہ بعد میں کبھی، اس لیے کہ مجھے سرخیز بھی آنے کا. کون سی جگہ پر آنا ہے مولانا؟ ہاں مولانا حبیب صاحب نے 3-4 جگہ بتا دیے مجھے بیان سے پہلے. تو انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ سب کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے. تیسری بات پر دیکھو، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم، یہ 3 باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میرے اور آپ کے اندر جمع ہو گئی، آج اللہ نے یہ میدان میں ہم کو جمع کیا ہے، کل اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا. نمبر 3 نمبر 3 کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمارے آقا، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین کے ساتھ سچی محبت کرنا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جو مجھ سے سچی محبت کرے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کانا معی فی الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں جنت میں جاؤں گا اس امتی کو بھی لے کر چلا جاؤں گا. تو میرے پیارے دوستو تیسری بات نبی سے محبت. کون کون تیار ہے ذرا بالکل کس کے؟ ہاں کریں گے نبی سے محبت. ایک بات بتاؤں عظیم بھائی، بہت سننے جیسی بات ہے، قاری صاحب بہت سننے جیسی بات ہے. نبی سے محبت فرض، بولو نبی سے محبت. سننا ہے بہت کان کھول کر سننا میرے دوستو، یہ مسئلے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھنا، پورا مجمع بولے نا نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو سال میں 1 مرتبہ زکات دینا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. ہمارے نبی تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، اور ہمارے نبی نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا او میرے قیامت تک آنے والے سن لو، اگر نماز پڑھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا بھی فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. ایک بات جو نبی سے محبت نہ کرے وہ گنہگار ہے، اور جو نبی سے محبت کا انکار کرے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اس لیے آج سب لوگ بتاؤ نا بھائی نبی سے محبت ہاں فرض ہے نا. تو تیسری چیز اپنے اندر یہ پیدا کرو نبی سے. میرے پیارو درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا پڑھیں گے. کون سا درود پاک پڑھے ذرا توجہ دینا. ایک بہت پیاری فضیلت بتا رہا ہوں، بہت پیاری فضیلت. شاید آپ نے سنا نہیں سنا، لیکن میرے دوستو اس پر مولانا حبیب صاحب نعرہ ضروری ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ یہ درود پاک ایسا ہے جو ہم سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. وہ لگائیں گے نا انشاءاللہ. ایک صحابی
یہ کام ہمارا ہو رہا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہو صلی اللہ ساتھ میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کیا فرمایا یا رسول اللہ. آنکھوں میں آنسو ہے, وہ صحابی کے آنکھوں میں آنسو ہے. کہا یا رسول اللہ. بولو کیا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ صحابی کی ڈسپلن دیکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے, پھر اگر کوئی آپ پر درود پڑے گا تو وہ درود پاک کی کیا شان ہوگی. جب آپ وصال فرما جائیں گے, آپ پردہ فرما جائیں گے, پھر قیامت تک آنے والا کوئی امتی جیسے ہم لوگ آپ پر درود پڑیں گے تو وہ درود پاک کی شان کیا ہوگی. ہمارے نبی پاک کہہ دو صلی اللہ کیا پیارا جواب دیا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھر گئی, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, اور آپ نے فرمایا ہاں میرے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نہیں پورا مجمع بولے نا, کس کے ساتھ؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا. ارے بھلے ایک مرتبہ درود پڑے گا, فرشتہ وہ درود پاک لے گا, اور اللہ کے رسول فرماتے وہ فرشتہ دیر نہیں کرے گا, وہ سیدھے مدینہ میرے روضہ مبارکہ پر آ جائے گا. ہم یہ حدیث کے ایک جملے پر نعرہ ضروری ہے, ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑے گا, فرشتہ اس کے درود پاک کو لے گا, اور فرشتہ جلدی مدینہ آئے گا. ہمارے نبی فرماتے میرے روضہ مبارکہ پر آئے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہے جب وہ محبت والا درود میرے روضے پر آئے گا, ہمارے نبی فرماتے میں فرشتے کو کہوں گا جا میرے امتی نے ایک مرتبہ درود پڑھا, میری طرف سے میرے امتی کو 10 مرتبہ سلام پہنچا دے. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ سلام, پورا مجمع بولے نا, کتنی مرتبہ سلام. 10 مرتبہ سلام. پھر وہ فرشتہ وہی درود کو لیتا, اب اللہ کے پاس جاتا, اللہ کو سب کچھ معلوم, لیکن وہ فرشتہ جا کر کہتا میرے پروردگار تیرے فلاں بندے نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہم وہ درود مدینہ لے گئے, مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام کہا, اے اللہ وہی درود تیرے پاس لے کر آیا. اللہ فرماتے مجھے سب معلوم ہے, اگر مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, اللہ فرماتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اگر مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, اللہ کہتے میرا درود پڑھنے والا بندہ اس کو میری طرف سے بھی 10 مرتبہ سلام پہنچا دو. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود, نبی کتنے سلام پہنچائے اور اللہ کتنے سلام پہنچائے. اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتہ ٹھہر جا, کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے فرشتہ ٹھہر جا, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا. وہ محبت والا درود ہے, نبی نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, میں نے اس بندے کو 10 مرتبہ سلام کیا. اللہ کہتے فرشتہ آگے مت جا, ٹھہر جا. اب وہ درود کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کروں گا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے وہ درود کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کروں گا, اور ایسا فرشتہ پیدا کروں گا میری قسم اس کی 360 زبانیں ہوگی. ایک فرشتہ پیدا کروں گا میری قسم اس کی 360 زبانیں ہوگی, اور وہ فرشتہ قیامت تک میری تسبیح پڑھے گا, کبھی سبحان اللہ پڑھے گا, کبھی الحمدللہ پڑھے گا, کبھی اللہ اکبر پڑھے گا, کبھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اس کی ساری تسبیح 360 زبانوں سے قیامت تک پڑھتا جائے گا. اللہ کہتے ہیں میری قسم اس سب تسبیح کو جمع کروں گا, اور جس بندے نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھا قیامت میں اس کے نام اعمال میں وہ ساری تسبیح پہنچا دوں گا. کوئی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے, مصطفیٰ کے کتنے سلام,
رب مصطفیٰ کے کتنے سلام؟ اور 360 زبان والا فرشتہ جو قیامت تک تسبیح پڑھے وہ سب ہم کو صرف ایک مرتبہ محبت والا درود بھائی، اونلی ونس، ایک مرتبہ کوئی اپنے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ راضی ہو جاتا. بولو اللہ. لیکن کیسے پڑھنے کا؟ پورا مجمع بولے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کیسے پڑھنے کا؟ محبت کے ساتھ. اچھا، محبت کے ساتھ، میرا بہت توجہ دینا، محبت کے ساتھ. قاری عبد الباطن صاحب محبت کے ساتھ درود پڑھے تو مدینہ جائے. بولو بولو، محبت کے ساتھ درود پڑھے تو مدینہ جائے. ارے میرے پیارو، محبت والا درود مدینہ جا سکتا تو یہ دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو، اللہ اسے بھی مدینہ لے جائے گا. بھائی جائیں گے نا مدینہ؟ محبت والا درود جا سکتا تو محبت والا دل کائے کو نہیں جائے گا؟ جائیں گے نا مدینہ. تو محبت کے ساتھ کون کون درود پڑھنے کو تیار ہے؟ سب تیار ہے نا؟ ابھی میں پڑھاؤں گا درود انشاءاللہ، اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے. نبی 10 مرتبہ سلام، اللہ 10 مرتبہ سلام، 360 زبان والا فرشتہ، قیامت تک تسبیح تحمید سب ہمارے نام عمل میں. تو میرے دوستوں محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایک ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دیتے. ارے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ میں احمد آباد والوں کو کتنے بیان کیے، ابھی تک وہ جذبہ نہیں آیا. ارے ایسے نہیں بولو بھائی، ایسے نہیں بولو. یہ ہاتھ اٹھا دیا نبی سے محبت کرتا نا، یوں کہو میں نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتا رہوں گا. تو ساتھ میں بولو میرے دوستوں، محمد سے محبت کرتا، مصطفیٰ سے محبت کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے. ارے زمانہ تین ہی ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی حال مستقبل. ہم وہ ہیں جو نبی سے محبت کرتے تھے، ہم وہ ہیں جو نبی سے محبت کرتے گئے، اور ہم وہ ہیں جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کریں نا، ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں. میں کہہ رہا ہوں، کہو مصطفیٰ کا دامن، بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور بولو نبی سے محبت کرتے کرتے اور کرتے. انشاءاللہ وعدہ پکا؟ بالکل پکا وعدہ. نبی سے محبت نا. اچھا، اللہ کے بہت بڑے ولی غوث پاک، نام سنا؟ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر. اتنے بڑے اللہ کے ولی غوث پاک. ان کو کسی نے پوچھا، کسی نے آ کر ان کو پوچھا، حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو؟ وداؤٹ محبت، اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو؟ وہ اللہ کے ولی پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، چہرہ سرخ، ارے چہرہ غصے میں لال. فرمایا کوئی امتی میرے نبی پر بغیر محبت کے درود پڑھے. اور پھر کیا فرمایا؟ اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑے گا، فرشتہ درود لے گا اور اس کے منہ پہ وہیں مار دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت والا درود جاتا ہے، بلند آواز سے جاتا ہے، اور بغیر محبت والا درود وہ یہ منڈپ کے باہر نہیں جاتا تو مدینہ کہاں جائے گا؟ ارے کوئی سٹیج پہ بغیر محبت کے درود پڑھے تو سٹیج کے باہر درود نہیں جائے گا. کوئی پہلی لائن میں بغیر محبت کے درود پڑھے تو دوسری لائن میں نہیں جائے گا. تو جب یہ منڈپ کے باہر نہیں جائے گا تو مدینہ. اور مدینہ جانا نہیں جانا؟ کس کو جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. سب کو جانا مدینہ؟ ارے ایسی دعا کرو نا، اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. میرے دوستو اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میں مدینہ جانا نا، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگ آمین کہو گے انشاءاللہ؟ بھائی قاری عبد الباطن صاحب آپ کی طرح نہیں پڑھ سکتا، پہلے ہی بول دو بھائی، یہ وہ ایکسپریس ہے، یہ لوکل ہے. لیکن سب آمین کہہ دے، میں تو صرف آمین کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین نہیں چاہ رہا، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ میرا عیب چھپ جاوے، ورنہ قاری عبد الباطن ابھی پوچھیں گے یہ لہجہ کہاں سے لایا.
اب ساتھ میں پڑھو، ساتھ میں، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ جائیں گے نا بھائی، مدینہ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ تو چلو اب میں درود پڑھانا ہی شروع کر دوں۔ کون محبت والا درود کون پڑھے گا بھائی؟ محبت والا، ماشاءاللہ پڑھیں گے نا سب محبت والا درود؟ کہاں محبت والا درود پڑھیں گے؟ ہمارا درود کہاں جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں مدینہ سنو، ہمارا محبت والا درود سنو، مدینہ جائے گا، اللہ کی قسم سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا، سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا۔ اللہ فرماتے میرے نبی نے قبول کر لیا، ہم نے آسمان پر اٹھا لیا، اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو عبادت زمین پر قبول ہو گئی ہم نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ارے ساتھ میں کہہ دو محبت والا درود، مدینہ مدینہ جائے گا، سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی۔ تو کون کون پڑھے گا محبت والا درود؟ محبت والا، معاف کرنا بھائی، بغیر محبت کے کون پڑھے گا؟ نہیں کوئی ہوگا، کوئی تو ہوگا بھائی۔ ہم مولانا حبیب صاحب بغیر محبت کے کوئی پڑھے گا؟ نہیں میرے کو ڈاؤٹ ہے۔ ارے ساتھ میں بولو نا بھائی محبت والا درود، ہاں ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، محبت والا درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا بغیر محبت والے ہاتھ اوپر کریں، بغیر محبت کوئی نہیں؟ اس کا مطلب سب نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا سب نبی سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ثبوت محبت کا ثبوت کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یہاں بھائی میرے کو کان میں تکلیف ہے، جلدی میں سن نہیں پاتا قاری صاحب، کان میں تکلیف ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سب نظر آتے ہیں، ہو چکنا چکنا گال، بولو نا بھائی داڑھی کہاں ہے؟ اچھا معاف کرنا، ہو سکتا شاید احمد آباد میں نہیں آتی ہو مولانا حبیب صاحب، ایسا میں پرابلم تو نہیں نا؟ کہیں کہیں بارش نہیں ہوتی تو سبزہ نہیں اگتا ہے؟ کہاں ہے گاڑی؟ بھائی ایمان سے بولو، جس کو نبی کے چہرے سے نفرت ہو گئی کیا وہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میرے کو تھپڑ مارے، ابھی کوئی اٹھے اور میرے کو دھاڑ سے تھپڑ مارے، ہاں میں اس کو بولوں کیوں مارا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب آپ سے بہت محبت ہے۔ بتاؤ میں واپس احمد آباد آؤں گا؟ میرے جیسا معمولی آدمی کو معلوم ہے، میرے جیسا معمولی ایک انسان، ایک گنہگار، ایک پاپی، ایک مجرم، میرے کو معلوم ہے کوئی تھپڑ مارے اور پھر محبت بولے تو یہ ڈھونگ کرتا ہے، یہ محبت نہیں کرتا۔ بلکہ مولانا حبیب صاحب میرے کو فون کرے قاری صاحب واپس کب آؤ گے، تو میں کہوں گا مولانا کوئی تماشا باقی رہ گیا۔ ایک بات بتاؤں، آپ لوگ کرو گے تو نہیں مجھے معلوم ہے عظیم بھائی، ہاں ایک بات میں بتاؤں، بہت صحیح ہے، آپ سب بڑے بڑے عہدے والے بیٹھے ماشاءاللہ، لیکن کوئی بھی یہ کرے گا نہیں۔ قاری صاحب کوئی گھر میں جاوے، ایک آدمی گیا، ایک ہسبینڈ گیا اپنے گھر میں اور جا کے بیوی کو تھاڑ تھپڑ مار دیا، آپ لوگ کرو گے ایسا؟ ہمت بھی نہیں نا؟ ایک گیا ایک بول ابراہیم، ایک ہسبینڈ گیا اور جا کر اپنی بیوی کو تھاڑ تھپڑ مارا، وہ بیچاری یوں گال پکڑ کے بیٹھ گئی، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ تو کہا ارے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو مارتے ہیں۔ اب وہ بیوقوف کو نہیں معلوم کہ وہ احمد آباد کی ہے، قاسم راجستھان کی نہیں، اس کو نہیں معلوم وہ احمد آباد کی ہے۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھی اور 8 تھپڑ مارے، ایک دیا پھر دوسرا دیا پھر تیسرا، پھر اب وہ بیچارہ آدمی وہ اپنا گال پکڑ کے بیٹھا، مارتے کیوں ہے؟ اب محبت میں ہم تم سے آگے ہیں۔ شاید سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں، ہنستے ہنساتے بہت کچھ بول گیا۔ میرے دوستو
یعنی میرے جیسا معمولی آدمی کو کوئی تھپڑ مارے اور پھر بولے محبت ہے تو میں ماننے کو تیار. تو یہی چیز ہم نبی سے منوا رہے. کبھی چہرے پر ریزر چلایا, کبھی گالوں کے اوپر بلیڈ چلا دیا, کبھی قینچی چلا دی, کبھی لوہا چلا دیا, اور ابھی میں نے پوچھا نبی سے محبت کرتے تو ہاتھ اٹھایا. شرم نہیں آئی جھوٹ بولنے؟ کیوں یہ ڈھونگ کرتے ہو میرے پیاروں؟ اور کس کے ساتھ غداری کرتے ہو؟ ارے میرے کو کوئی دھوکہ دے دے, قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا. ارے مولانا حبیب صاحب کو دھوکہ دے دے, قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا. لیکن اس امتی کو شرم نہیں آتی, نبی کو دھوکہ دیتا ہے, نبی پاک کو دھوکہ دیتا ہے. ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا اور بڑے اطمینان سے کہا محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. کیا محبت ہے میرے دوستو؟ چہرے پر داڑھی نہیں اور نبی سے محبت. اور داڑھی نہ رکھنے والا, میں کھل کر کہتا ہوں, معاف کرنا آپ کو برا لگے تو آئندہ مت بلانا, لیکن میں کھل کر کہتا ہوں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, غداری, نبی سے غداری کرتا ہوں, اس کا زبان کچھ نہیں کہتا, اندر سے دل کہتا ہے مجھے یہودی کا طریقہ پسند ہے, مجھے عیسائی کا طریقہ پسند ہے. نہیں پسند ہے تو کملی والے آقا کا طریقہ نہیں پسند ہے. میں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پورے احمد آباد والوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا داڑھی سارے نبیوں نے نہیں رکھی؟ بولو بولو, ہاں بولتے جاؤ. صحابہ نے داڑھی نہیں رکھی؟ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے داڑھی نہیں رکھی؟ ارے غوث پاک نے داڑھی رکھی, شیخ عبد القادر جیلانی نے داڑھی رکھی, غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے داڑھی رکھی, خواجہ نظام الدین اولیاء نے داڑھی رکھی, خواجہ امیر خسرو نے داڑھی رکھی, خواجہ روشن چراغ نے داڑھی رکھی, خواجہ لطف اللہ نے داڑھی رکھی, بابا فرید الدین نے داڑھی رکھی, جنید بغدادی نے داڑھی رکھی, خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے داڑھی رکھی. میرے دوستو, جو داڑھی نہ رکھے اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے مولانا حبیب صاحب, معلوم نہیں فیض آباد میں آپ کے یہاں یہ سوال ہوتا نہیں ہوتا. ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا داڑھی داڑھی بولتا, قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں, قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا قرآن میں, پورا احمد آباد بولو نا قرآن میں. اور میں نہیں کہتا میرے جیسے نالائق کو کیا حق پہنچتا کہ میں کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا. ارے کوفہ کی جامع مسجد, آج بھی جامع مسجد کے منارے, کوفہ کی جامع مسجد کے منارے آج بھی گواہی دیتے ہیں. شیر خدا حضرت علی مرتضی حیدر کرار, شیر خدا حضرت علی جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اے کوفہ والو, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. میں بھی پڑھ کے بتاؤں گا, بلکہ میں تو پریکٹیکل بتاؤں گا. آپ میرا ساتھ دو گے؟ نہیں میرا ساتھ دو گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میرا ساتھ دو گے نا؟ ہاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 8, پارہ نمبر, یا حافظ قرآن بچے کو پوچھو, پارہ نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ چہرہ بڑا پوتر ہوتا, اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا جہاں نرم نرم پودے نظر آتے, جہاں نرم نرم. چلو داڑھی والے ہاتھ گھماؤ. نرم لگا؟ ہاں بولو. سافٹ لگا؟ اللہ کی بات پکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا ہے جہاں نرم نرم پودے اگتے ہیں. آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَالَّذِي خَبُثَ, وَالَّذِي خَبُثَ. خبوث کا ترجمہ شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بیت الخلاء جاتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے, اللہ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب بغیر داڑھی والے ذرا ہاتھ گھما. یا نہیں, یا تو ہے ہی نہیں, یہاں گھما. چپتا کہ نہیں چپتا ہے؟ ارے گھما نا بھائی, بات پکی ہو جائے گی. چپتا کہ نہیں چپتا؟ اللہ کی بات پکی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے ایک بھائی میرے کو ملا, قاری عبد الباطن صاحب. آپ کے فیض آباد میں یہ سب نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ہسبینڈ وائف کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں ہوتے
آپ لوگ ڈرتے اتنا تو ہو گئے. عظیم بھائی یہ عورتیں کبھی ہاں گلاب خان سچ بتاؤ عورتیں ہوشیار ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کا نام؟ توفیق بھائی ماشاء اللہ بہت دن کے بعد ملاقات کی, شاید سال پورا ہو گیا. مطلب آپ صرف ٹیکس بھرنے ہی آتے ہو. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بیوی جو ہے نا بیوی, آپ کے احمد آباد میں عورتیں ہوشیار ہیں؟ او مونا انجم وہ بیچارہ خالی عبد الباطن ان کو شاعر سمجھنے لگا. اس کی کبھی شعر مت سننا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, مولوی حبیب عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی, مولوی ابراہیم اس کو انگلینڈ بھی لے کے جانا اور تیرے پر فٹ آوے تو کر ہی لینا. عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی ہے. عظیم بھائی سنو ادھر, عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی. ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کو ہمیشہ بولے تیرے میں عقل نہیں, تیرے میں عقل نہیں, تیرے میں عقل. وہ شوہر نے سوچا کہ آج میں احمد آباد کا میں ثابت کروں گا کہ میرے اندر عقل. ہاں شاپنگ کرنے گئے بھائی, ہسبینڈ وائف شاپنگ کرنے گئے. شاپنگ سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ شاپنگ کر کے باہر آئے, جیسے شاپنگ کر کے باہر آئے نا مولوی ابراہیم, شاپنگ کر کے باہر آئے تو ہسبینڈ نے شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کیا میرے کو مورخ بولتی ہے, میرے کو بولتی کہ تیرے میں عقل نہیں, میرے میں کتنی عقل ہے. کہا کیا عقل ہے؟ تو اس نے پھٹافٹ 3 کیڈبری نکالا, بولا دیکھ چوری کر کے آیا, دکان والے کو پتا بھی نہیں چلا. ہسبینڈ نے کتنی کیڈبری نکالا؟ مولوی ابراہیم تو نے چنگم دی تھی, وہ تو نہیں تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو, ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.